कतराते हाथों से मिराल ने अपने हाथ में मौजूद प्रेगनेंसी स्ट्रिप को देखा। इस पर 2 निशान वाज़ेह थे। वो मां बनने वाली थी। स्ट्रिप इसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। इसे एक जोरदार उबकाई आई थी। बेहाल होते हुए वो वॉशरूम से बाहर निकली तो इसने टेबल पर पड़ा मोबाइल उठा लिया। पिछले 2 हफ्तों से वो शहराम खान को फोन करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो था कि ना तो इसका फोन उठा रहा था और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहा था। मगर अब तो राब्ता करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। मिराल की सुनहरी आंखों में आंसू जगमगाने लगे। मुझे इससे मिलना ही पड़ेगा। पता नहीं वो खुद कहाँ है, ठीक भी है या नहीं। वो परेशान हो उठी थी। मोबाइल में शहराम खान के एक दोस्त का नंबर भी सेव था, जो इसने किसी इमरजेंसी के लिए सेव किया था। हेलो हुमायूं, क्या तुम्हें पता है शहराम आजकल कहाँ है? इसने फोन कान से लगाते झिझकते हुए अंदाज में पूछा था। दूसरी जानिब एक पल के लिए खामोशी छा गई। हाँ मुझे पता है, एड्रेस भेज रहा हूं, अभी यहाँ आ जाओ। मिराल को अपनी सांस बहाल होती हुई महसूस हुई। कॉल कट चुकी थी और मोबाइल पर एक मैसेज नमूदार हुआ। वहां एक लोकेशन पेन करके भेजी गई थी, शादी हॉल। वो किसी की शादी में गया है और मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा। मिराल के पुरसोच निगाह मोबाइल पर जमी थी। घड़ी में रात के 8 बज रहे थे। इस वक्त घर से निकलना नामुमकिन था, मगर मिराल को आज शहराम खान से मुलाकात करनी थी। ऐसे पता था यूसुफ साहब 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। मौका अच्छा था। आईने के सामने खड़े होकर अपना स्याह अबाया पहनते। मिराल का हाथ एक पल के लिए रुका। वो इस हिजाब की इज्जत पामाल कर चुकी थी या करने वाली थी। इसे सख्ती से सर झटका। शहराम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं भी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ती है ना। वो नकाब लगाते कमरे से बाहर निकल आई। नौरीन बेगम ने इसे बाहर निकलते देखा तो एक पल के लिए हैरान रह गई। अम्मी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ जरूरी सामान लेना है, मैं बताना भूल गई थी, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। झूठ बोलते हुए इसका लहजा काम गया था, मगर नौरीन बेगम ने इसे इजाजत दे दी। वजह वही थी, यूसुफ साहब का घर में मौजूद ना होना। हुमायूं को बताए हुए पते पर पहुंचकर वो रिक्शे से नीचे उतरी। निगाहें सामने नजर आते बड़े से शादी हॉल पे जमी थी। मिराल ने मोबाइल पर एक दफा फिर शहराम खान का नंबर डायल किया था। अब की बार भी कॉल कट कर दी गई। बस इसी के एहसास से इसका दिल डूबा जा रहा था। अंदर जाना ही क्या है बीबी आपको? रिक्शे वाले ने इसे चकराते सर को थामते देखकर पूछा था। वो सर से लेकर पैर तक हिजाब में थी, सिर्फ सुनहरी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। इस होलिये में इसका ऐसे शादी हॉल में क्या काम था जहां आधे अधूरे लिबास में खवातीन अंदर दाखिल हो रही थीं। मिराल ने बामुश्किल सर हिलाया। आप जाएं, मुझे यहां ही जाना है। आसपास गहरी रात उतर रही थी जिस वक्त वो लड़खड़ाते कदमों से शादी हॉल में दाखिल हुई। अंदर रंग थे, रोशनियां थी। वो हुमायूं से पूछना चाहती थी कि शहराम खान इससे कहाँ मिलेगा, मगर इससे पहले वो इसे दिखाई दे गया, हमेशा की तरह चहकता हुआ, फ्रेश, खूबरू, सलीके से बनाए हुए बाल, दाएं गाल में पड़ता हुआ डिंपल जो मुस्कुराने पर वाजे हो रहा था। इसके चेहरे पर वही गरूर था, वही वकार जिससे मिराल को अपनी जानिब खींचा था। वो बुरी तरह से लड़खड़ाई वो स्टेज पर खड़ा था और अकेला नहीं था। इसके पहलू में ये इंतहाई हसीन लड़की भी खड़ी थी। वो इसे पहचानती थी। शहर के मशहूर डिजाइनर की बेटी को इन दोनों की निकाह की अनाउंसमेंट करा था। मिराल को अपनी रूह में दरारें पड़ती हुई महसूस हुई। अपनी 21 साल जिंदगी में इसने इतनी जिल्लत कभी नहीं सही थी। मेहमानों के बीच में से गुजरती वो एंड स्टेज के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। मुस्कुराते हुए शहराम खान की निगाह इस पर पड़ी तो एक पल के लिए इसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। ये कौन है? कितने वियर्ड से हुलिये में आई है? शहराम खान के बराबर में खड़ी नबीहा ने मिराल को सर से लेकर पैर तक देखते हुए सवाल किया था। शादी हॉल में एक हिजाबी लड़की का क्या काम था? मैं कौन हूं? ये बात तुम इनसे पूछो। क्या इन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कौन हूं? वो चुपते हुए लहजे में कहती स्टेज की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आकर खड़ी हो गई थी, बिल्कुल इसके मुकाबिल जिस तरह आज से कुछ महीने पहले खड़ी हुई थी। यहां से चली जाओ, ये मेरे निकाह की तकरीब है, मैं तुमसे बाद में आकर मिल लूंगा। सर सख्त लहजे में इसने मिराल की तरफ देखकर कहा था। इसका अंदाज नहीं था, इसका अंदाज तो मोहब्बत से लबरेज होता था। शिरीनी में डूबा हुआ वो इसके हुस्न की तारीफें करते नहीं थकता था और आज कितनी हकारत से इसने मिराल को वहां से चले जाने का कह दिया था। मैं क्यों जाऊं यहां से? क्या इन लोगों को बताना पसंद करेंगे कि किस निकाह के लिए आप यहां पर आए? निकाह तो आप कर चुके हैं मुझसे और इस निकाह का नतीजा
बंद करो बकवास। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी। शहराम खान ने धीमी मगर सुलगती हुई आवाज में से रोका था। मिराल को कई निगाहें खुद पर जमती हुई महसूस हुई। इससे अपनी यूनिवर्सिटी के कई चेहरे वहां दिखाई दे रहे थे। शहराम खान की दोस्त, इसका पूरा सर्कल, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट और नजरों में हकारत थी। मिराल को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। कहीं वो किसी खेल का हिस्सा तो नहीं बनी थी। निकाह? जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया तुम इसे निकाह कहती हो। सीधे तरीके से तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने दूसरे तरीके से अपना मतलब पूरा कर लिया। मैं तुम्हारे वजूद को हासिल करना चाहता था, तुम्हारा अकड़ और अना को तोड़ना चाहता था। बड़ा घमंड था ना तुम्हें अपनी इसी हिजाब पर। शहराम खान ने हाथ आगे बढ़ाकर इसके सर पर ओढ़ा हुआ दुपट्टा खींच लिया था। इसके लंबे स्याह बाल जो ढीले से जूड़े में मुकीद थे बिखर कर शानों पर फैल गए। मिराल साकित रह गई। अब किस मुंह से लोगों को बताओगी कि तुमने मुझसे छुपकर निकाह किया था? क्या कहा था तुमने मुझसे कि मुझ जैसे लड़कों की तरफ तुम देखना भी पसंद नहीं करती? कोई कैरेक्टर नहीं होना था मेरा ना? वो तंज़ी अंदाज में कहता अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। लोग मतवज्जो हो रहे थे, तमाशा बन रहा था। मिराल की टांगें लर्जने लगी। ये सब मत करो शहराम, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। वो बामुश्किल बोली थी। शहराम खान ने हाथ में पकड़ा हुआ इसका हिजाब इसके हाथ में पटका। अपना हिजाब लो और यहाँ से चली जाओ। मुझे तुमने मजीद कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा कर रहा हूँ, आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चबा चबा कर कहते इसने मिराल को हल्का सा झटका दिया था। मिराल का वजूद बेजान पड़ने लगा। वाह यार, तूने तो सच में साबित कर दिया कि तू दुनिया में मौजूद हर लड़की को अपने सामने झुका सकता है। शर्त जीतना तो कोई तुझसे सीखे। ये हुमायूं की आवाज थी। कोई और भी कह के लगा रहा था। हॉल में सरगोशियां बढ़ रही थी। कोई कह रहा था ये लड़की तो अपना हिजाब तक नहीं उतारती थी। यूनी में तो आज तक किसी ने इसका चेहरा भी नहीं देखा। और किरदार देखो, छुपकर निकाह कर रखा है अमीर लड़का फंसाने के चक्कर में। नबिया शहराम खान से कोई सवाल कर रही थी और वो इंतहाई हकारत से मिराल का जिक्र करते हुए इससे कोई जवाब दे रहा था। ये सब बातें मिराल के कानों में गुडमुड होने लगी। इसने बेख्तियार ही दोनों हथेलियां अपने कानों पर रखी थी। वो जिल्लत के गहरे गड्ढे में गिर रही थी। अब जाओ यहां से, या अपना मजीद तमाशा बनवाना चाहती हो? शहराम खान ने एक दफा फिर इसके कानों में जहर उंडेला था। मिराल ने आंसुओं में डूबी आंखें उठाकर इसके सिमत देखा। वो खुश था, बेहद खुश। आखिर वो जीत गया था जैसे हमेशा जीता करता था, और वो रुस्वा हो गई थी। लड़खड़ाते हुए वो स्टेज की सीढ़ियां नीचे उतरी। इसकी इज्जत का बुत पाश पाश हो गया। किस तरह वो शादी हॉल से निकली, कैसे वो रिक्शे में बैठकर वापस अपने घर आई, वो कुछ नहीं जानती थी। अपने कमरे में पहुंचने तक इसका पूरा वजूद बुखार में भुनक रहा था। कपकपाते हाथों से इसने आयशा का नंबर मिलाया। तुम सही कहती थी आयशा, इसने मुझे धोखा दिया। इसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहता था और इसने वही किया। और मुझे देखो, मैं इसे इसकी मोहब्बत समझी। मैंने अपने वालिदैन को धोखा दिया। यूनिवर्सिटी के नाम पर मैं इसके साथ अपार्टमेंट में जाती रही और आज इसने मुझे छोड़ दिया, जबकि मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। वो फूट फूट कर रो दी थी। दूसरी जानिब आयशा ने इंतहाई अफसोस से अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये सब कहते ही सुना था। खामोश हो जाओ मिराल, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें इस अमीरजादे पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मोबाइल मिराल के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा था। वो रो रही थी, सिसक रही थी, अपने वजूद पर लगी नादीदा गर्द झाड़ रही थी। इसे लग रहा था कि इस पर जा बजा कीचड़ लगा है। दर हकीकत ये जिल्लत का कीचड़ था जिसे वो चाह कर भी कभी नहीं हटा सकती थी। मिराल यूसुफ अली ने चंद महीने पहले जब इस यूनिवर्सिटी में कदम रखा था, तब वो इस रंगों भरी दुनिया को देखकर एक पल के लिए झिझक से गई थी। कहाँ वो सर से लेकर पैर तक स्याह रंग के अबाए में ढकी हुई सिर्फ सुनहरी आंखें ही नजर आया करती थी, तो बाकी हुस्न पर्दे के पीछे छुप जाया करता था। और कहाँ ये यूनिवर्सिटी का आजाद माहौल, ये शहर की मायनाज यूनिवर्सिटी थी जिसकी फीस लाखों में थी। दरवाजे से अंदर आकर मिराल ने हैरत से दाएं बाएं देखा। कपस की सूरत में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स घूम रहे थे। लड़के और लड़कियों का अंदाज बेबाकाना था, खासकर लड़कियों ने सभी से तकरीबन मगरबी लिबास पहन रखे थे। इसे ढूंढने से भी किसी लड़के के पास दुपट्टा नजर नहीं आया। उफ, ये यूनिवर्सिटी है या बाहर के मुल्क का कोई मंजर। वो बुरी तरह से झंझलाई। अरे वो देखो, वो लड़की क्या पहन कर आई है। एक मर्दाना आवाज इसके कान से टकराई। मिराल ने बेसाख्ता रुख मोड़कर देखा। चंद लड़कों का ग्रुप यूनिवर्सिटी के मेन डोर से अंदर दाखिल हो रहा था। दरमियान वाला लड़का, जिसकी उम्र 26-27 साल के लगभग थी, वो गैर मामूली हद तक खूबसूरत था।
اس کے چہرے پر سجا غرور بتا رہا تھا کہ وہی اس گروپ کا الفا تھا۔ میرال کو غصہ آیا، وہ لوگ واضح طور پر اس کے حجاب کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کوئی نہیں، 4 دن کی بات ہے، پھر خود یہاں کسی لڑکی کے ساتھ گھومتی ہوئی دکھائی دے گی، ماں باپ کو دکھانے کے لیے پردہ کر کے آئی ہوگی، ایک اور لڑکا حقارت امیز انداز میں بولا تھا۔ میرال کو اپنے کانوں کی لوئیں تپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ درمیان میں کھڑا وہ بلیک جیکٹ والا ان کا الفا خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ دائیں ہاتھ میں پکڑے سگریٹ سے کش لگاتے وہ اس سے ایک آوارہ لڑکا لگا۔ میرال نے سر جھٹکا اور پلٹ کر اندر کلاسز کی سمت بڑھ گئی۔ پہلے دن کی جھجک فطری تھی، مگر جلد ہی اسے اپنی کلاس مل گئی۔ اپنی طرف اٹھنے والی ہر نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ڈیسک پر بیٹھ گئی۔ کلاس میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ ہر کوئی چونک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری کلاس میں واحد تھی جس نے نہ صرف عبایا پہن رکھا تھا بلکہ اپنے چہرے کو بھی حجاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ کیا لڑکے کیا لڑکیاں، سبھی حیران تھے۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں پر بیٹھ جاؤں؟ خوش اخلاق سی آواز پر میرال نے سر اٹھایا۔ ایک ماڈرن سی لڑکی اس کے برابر میں کھڑی تھی۔ میرال اپنی کتابیں سمیٹ کر ڈیسک پر ذرا آگے کو کھسک گئی۔ میرا نام عائشہ ہے، تم کلاس میں سب سے الگ ہو، لیٹس بی فرینڈس۔ اس نے بے تکلفی سے اپنا ہاتھ میرال کی طرف بڑھایا۔ میرال نے خوشی سے وہ ہاتھ تھام لیا، وہ بھی کسی دوست کی تلاش میں تھی۔ عائشہ اس کی اچھی سہیلی بن گئی۔ تم کلاس میں بھی ایسے بیٹھو گی حجاب لگا کر، انکمفرٹیبل فیل نہیں ہوگا؟ عائشہ کے سوال پر میرال بے بسی سے مسکرائی۔ اس کی سنہری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ نہیں، میں حجاب میں بالکل کمفرٹیبل ہوں۔ ہاں، اگر تم اور باقی سب لڑکے اور لڑکیاں مجھے اس طرح گھورنا بند کر دو گے تو اس بات پر۔ عائشہ ہنس پڑی۔ دراصل ان سب لوگوں کے لیے یہ چیز نیو ہے۔ یہاں کوئی حجاب کرنا تو دور کی بات، سر پہ دوپٹہ لینے والی بھی تمہیں مشکل سے ملیں گی۔ مجھے دیکھو، عائشہ کی بات پر میرال نے سر ہلاتے ہوئے اپنا رخ کتاب کی طرف کر لیا۔ کلاس میں پروفیسر داخل ہو رہے تھے، باقی اسٹوڈنٹس کی طرح پروفیسر نے بھی میرال کو حیرت سے دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں امڑتی عزت میرال کو نظر آ گئی۔ اور تبھی کلاس میں وہ داخل ہوا۔ پروفیسر لیکچر دینے میں مگن تھے، مگر وہ اور اس کا گینگ کلاس میں اس طرح داخل ہوئے جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہو۔ یہ لڑکا کون ہے؟ میرال نے ناگواری سے عائشہ سے پوچھا تھا۔ اوہ، یہ محترم چھوڑ دو، اس کا ذکر شہرام خان ہے، شہر کے سب سے امیر شخص کی اولاد، ایکچولی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، فارچونر میں گھومتا ہے اور باقی سارے اس کے چیلے ہیں۔ یونیورسٹی میں یہ چاہے تو کسی بھی پروفیسر کو کلاس لینے سے روک سکتا ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ عائشہ نے اسے شہرام خان کے متعلق ساری معلومات فراہم کر دی تھی۔ میں بھلا اس کے قریب چیزیں کیوں جاؤں گی؟ ناگواری سے اسے دیکھتے میرال نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ سیٹوں کے درمیان میں سے گزرتے شہرام خان نے بغور میرال کی سمت دیکھا۔ یہ لڑکی سے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ کچھ تو تھا انوکھا اس میں۔ نقاب کے پیچھے اس کا چہرہ کیسا دکھتا تھا وہ جاننے کے لیے شدید بے چین تھا، مگر اسے 100% یقین تھا کہ وہ ایک دفعہ اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ 100 دفعہ کھینچی چلی آئے گی۔ ایسے ہی تو تھی اس یونیورسٹی کی لڑکیاں، اس کے شاندار پرسنالٹی اور رویے پیسے کی ریل پیل کے سامنے ہار جایا کرتی تھی۔ یونیورسٹی کی پڑھائی مشکل ضرور تھی، مگر میرال یہاں آ کر خوش تھی۔ اس کا داخلہ اسکالرشپ پر اس یونیورسٹی میں ہوا تھا، ورنہ اس یونیورسٹی کی فیس بھرنا اس کے گھر والوں کے لیے ممکن کہاں تھا۔ یونیورسٹی کی پڑھائی کے لیے لیپ ٹاپ لانا ضروری تھا، سو اس نے کمیٹی ڈال کر اپنے لیے ایک درمیانے درجے کا لیپ ٹاپ خرید رکھا تھا، جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت سے رکھتی تھی۔ کلاسز ختم ہوئی تو وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے، لیپ ٹاپ سینے سے لگائے کلاس سے باہر نکل آئی۔ یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا سے کئی گاڑیاں نکل کر جا رہی تھیں۔ وہ اپنے خیال میں تھی جب ایک گاڑی کے سامنے سے گزرتے وہ ہوا جس کا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ ساکت کھڑی گاڑی نے یکدم حرکت کی تھی اور سامنے سے جاتی میرال کو ایک زوردار ٹکر لگی تھی۔ لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا اور وہ خود بھی گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی، اوہ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ اطمینان سے بڑی مردانہ آواز پر میرال نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہی تھا شہرام خان، اطمینان سے گاڑی سے نکلتا، وہ گہری نگاہوں سے میرال کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں آئی ہیلپ یو؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرال نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی، مگر اسے اصل فکر اپنے لیپ ٹاپ کی تھی۔ اپنی چھوٹوں کو بلا کر اس نے زمین پر پڑا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین چکنا چور نظر آ رہی تھی۔ میں آپ کو نظر نہیں آئی؟ اندھے ہیں آپ کیا؟ اگر اندھے ہیں تو پہلے آپ کو اپنی آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے، نہ کہ یہاں یونیورسٹی میں آپ دوسروں کا جینا حرام کریں۔ اچھا خاصا نقصان کر دیا میرا۔ وہ بری طرح سے جھنجھلا کر اٹھی تھی۔ سیاہ عبایا جگہ جگہ سے چھل گیا تھا۔ میرال نے اپنے حجاب کو درست کیا، سنہری آنکھوں میں آنسو اتر تھے، مگر وہ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔
شہرام خان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ او ہاں، نقصان تو میں نے کافی کر دیا ہے، تم اگر چاہو تو میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں، بلکہ پیسے چھوڑو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک اچھا عبایا دیتا ہوں، ایک اچھا لیپ ٹاپ بھی۔ وہ دوستانہ انداز میں آفر کر رہا تھا۔ میرال کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی دولت کا روب جمانا بند کرو، بلکہ اپنی کیا، یہ تو تمہارے باپ کی دولت ہے۔ تم خود کیا چیز ہو؟ یونیورسٹی میں ہر شخص تمہیں ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور میرا جہاں پہلا دن تھا اور تمہارے بارے میں میری پختہ رائے یہ ہے کہ تمہیں بگڑے ہوئے انسان ہو، اپنی دولت اپنے پاس رکھو، اور آئندہ گاڑی ذرا دیکھ کر چلانا، سخت بپھڑے ہوئے انداز میں کہتے وہ پلٹی تھی۔ ایکسکیوز می، آخر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ یہ حجاب کر کے تم اپنے آپ کو بڑی نیک اور باپردہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ میں شہرام خان ہوں، ابھی آواز ماروں تو 10 لڑکیاں یہاں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ اپنا سب کچھ مجھ پر نچھاور کرنے کے لیے تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں تو تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ وہ جیسے چڑھ کر اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ میرال کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، میرا حجاب یا میرا نقاب تمہارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اور رہی بات ایٹیٹیوڈ دکھانے کی تو میں تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتی۔ تمہارا کیا کریکٹر ہے وہ تمہارے حلیے سے چھلک رہا ہے۔ میں تم جیسے لڑکوں سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ آنکھوں میں آیا آنسو پیتے وہ تیز تیز انداز میں بولتے اچانک پلٹ گئی تھی۔ گھنٹی میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی تباہی کا غم اپنی جگہ تھا، مگر شہرام خان کی باتیں اسے سچ میں تکلیف دے رہی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ نقاب اور حجاب وہ لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے کرتی تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ نورین بیگم نے اسے خراب حلیے میں گھر آتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کی سمت مڑ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا حجاب اتارا۔ بے داغ حسین چہرہ آئینے میں نمایاں ہو گیا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ تمہارے ابو تمہیں بلا رہے ہیں، نورین بیگم نے کمرے میں آ کر اطلاع دی۔ میرال نے گہری سانس لی، چہرے پر سے ہر تاثر کو غائب کرتے وہ مسکراہٹ سجا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنے مریش باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، جن کی اکلوتی دولت وہ خود ہی تو تھی۔ کیسا رہا آج کا دن یونیورسٹی میں؟ مزہ آیا؟ یوسف علی پیار سے میرال سے سوال کر رہے تھے۔ وہ نزدیکی کالج میں لیکچرار تھے، ان کی تنخواہ سے یہ گھر بامشکل چلتا تھا، مگر میرال پڑھائی میں اچھی تھی اور اسی بنا پر اس نے اپنی اعلیٰ یونیورسٹی کی اسکالرشپ لی تھی۔ سب ٹھیک ہے بابا جان، مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ انہیں مطمئن کرنا چاہتی تھی اور وہ اس میں کامیاب رہی۔ نورین بیگم اسے کھانے کے لیے آواز دے رہی تھی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر وہ کچن میں ان کے پاس ہی چلی آئی۔ کھانا ٹیبل پر رکھ کر وہ انہیں یونیورسٹی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے لگی تھی۔ اب اس کا کھانا ختم بھی نہیں ہوا تھا جب گھر کی ڈور بیل بجی۔ اس وقت کون آ گیا؟ تمہارے ابو جان تو گھر پر ہیں، نورین بیگم نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ چھوٹے اس گھر کے مین دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک کوریئر والا لڑکا کھڑا تھا۔ آپ کے نام پر ایک ارجنٹ پارسل آیا ہے، ریسیو کر لیں۔ اس نے ایک ڈبہ میرال کی طرف بڑھاتے ہوئے دستخط کیے تھے۔ پین آگے بڑھایا۔ میرے نام پر پارسل؟ میں نے تو کچھ آرڈر نہیں کیا۔ وہ حیران تھی، ڈبہ خاصا بھاری تھا۔ کوریئر والے لڑکے نے کندھے اچکائے۔ آپ سائن کر دیں بی بی، گرمی بہت ہے۔ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ سمجھی نہ سمجھی کے عالم میں میرال نے دستخط کیے اور ڈبہ اندر لے آئی۔ یہ کیا چیز ہے میرال؟ نورین بیگم نے اسے ڈبے کو الٹتے پلٹتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ وہ خود حیران تھی۔ پیکنگ کھولتے اندر کی چیز جب نکال کر سامنے آئی تو ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ وہ ایک لیپ ٹاپ تھا، بیش قیمت امپورٹڈ لیپ ٹاپ۔ اس کے تباہ ہونے ہوئے لیپ ٹاپ کے مقابلے میں اس کی قیمت کئی گنا زیادہ تھی۔ شہرام خان، میرال نے اپنے لب کچلے۔ آخر یہ شخص مجھ پر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ نفرت کا ایک ابال سا اس کے اندر اٹھا تھا۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ نورین بیگم کچھ پوچھ رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے نٹالتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھا کر اندر لے آئی۔ آخر سمجھتا کہ یہ انسان اپنے آپ کو؟ میرال کو شدید غصہ آ رہا تھا، اور تبھی میز پر رکھا اس کا موبائل بجا۔ میرال نے موبائل اٹھایا۔ ایک انجانے نمبر سے میسج تھا۔ لیپ ٹاپ کے نقصان کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا تمہارا لیپ ٹاپ کون سی کمپنی کا تھا، اس نے یہ والا بھیج دیا۔ میں اتنا بڑا بھی نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے سمجھتے ہیں شہرام۔ مختصر سا میسج تھا۔ لہو میرال کی رگوں میں جمنے لگا۔ اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ وہ حیران تھی، مگر اس نے اپنا سر جھٹکا۔ ایسے امیر زادوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ لیپ ٹاپ وہ رکھنے والی نہیں تھی، یہ تو طے تھا۔ سو ڈبے کے اندر اسے پیک کر کے وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ اب بس اسے اگلے دن کا انتظار تھا۔ اگلے دن سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ لیپ ٹاپ لے کر وہ سیدھا اس تک آئی۔
ہمیشہ کی طرح سیاہ رنگ کے عبایا اور حجاب میں ملبوس اس کے سنہری آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی. دوبارہ مجھے اس قسم کا تحفہ مت بھیجنا. ان 10-12 لڑکیوں کو بلا لو جن کے بارے میں بات کر رہے تھے. یہ تمہاری ایک پکار پر دوڑی دوڑی آئے گی. شاید ان میں سے کوئی لیپ ٹاپ رکھ لے. طنزیہ انداز میں کہتے اس نے لیپ ٹاپ اس کی گود میں پٹکا. اس وقت وہ اپنے گروپ کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا تھا. اس کے سارے دوست اٹھ کر کچھ پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. میرال میں نے معذرت کر تو لی تھی. میں ایک آوارہ بگڑا ہوا انسان ہوں. میری ماں بچپن میں مر گئی تھی. ڈیڈ نے مجھ پر کبھی توجہ نہیں دی, اس لیے مجھے نہیں پتا لڑکیوں سے کس طرح بات کرتے ہیں. لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہاری تربیت اچھی ہوئی ہے. تم یہ سب پہنتی ہو. آج کل کی لڑکیاں تو دوپٹہ بھی نہیں لیتی. نہ وہ نرم آواز میں کہہ رہا تھا. لہجہ اور انداز بالکل بدلے ہوئے تھے. میرال نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا. تو پھر اگر کوئی شخص معذرت کرے تو دین میں کیا سکھاتے ہیں کہ اس کی معذرت قبول کرنا ہے نا. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. دراصل میں امیر باپ کی اولاد ہوں. یہی بات میرے لیے ایک تانا بن گئی ہے. لوگ میرے بارے میں خود ہی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. میں برا انسان نہیں ہوں, لیکن خیر اگر تم یہ لیپ ٹاپ نہیں لینا چاہتی تو اسے کسی اور کو دے دو. میں اسی گلٹ میں رہ لوں گا کہ میں نے ایک ڈیزرونگ لڑکی کا نقصان کر دیا تھا. سنجیدہ انداز میں کہتا وہ اپنی کتابیں سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا. میرال کو عجیب سا لگا اور وہ اس کی جانب سے کسی تابڑ توڑ حملے کی توقع کر رہی تھی, مگر وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا. میرال کو شرمندگی سی ہونے لگی. بات تو سچ ہے, اس نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا. ہو سکتا ہے واقعی غلطی سے مجھ سے اس کی گاڑی لگ گئی ہو. پرسوچ انداز میں اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا. کلاس کا ٹائم ہو رہا تھا تو مزید کچھ بھی سوچے بغیر وہ کلاس کی سمت مڑ گئی. اس کے بعد والی کلاسز میں پے در پہ اسائنمنٹس کا اتنا بوجھ تھا کہ وہ شہرام خان کے متعلق سوچ بھی نہ پائی. نہ چاہتے ہوئے لیپ ٹاپ بھی اسے استعمال کرنا پڑا. دن خاموشی سے بیتنے لگے. کلاس میں اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. یہ شہرام خان آج کل بالکل بدل سا گیا ہے. لڑکیوں کا آئیڈیل تو پہلے ہی تھا. اب جو پرسنالٹی میں چینج آیا سمجھو پوری یونیورسٹی اس کی دیوانی ہو گئی ہے. عائشہ نے اپنی گاڑی سے نکلتے شہرام خان کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری تھی. میرال نے اپنا رخ موڑ لیا. پتہ نہیں کیوں اس نے اب تک عائشہ کو لیپ ٹاپ والی بات نہیں بتائی تھی. اس روز وہ گھر واپس آئی تو اس کے نمبر پر ایک اور میسج شہرام خان کے نام سے موصول ہوا تھا. تم نے بتایا نہیں کہ تم نے میری معذرت قبول کر لی یا نہیں. میسج پڑھ کر وہ خاموش رہی تھی. اٹس اوکے. میں نے بھی زیادہ ریاکٹ کیا. میسج کا جواب دے کر وہ خاموش بیٹھی رہی. جواباً شہرام خان نے کلاس میں ہونے والے کسی لیکچر کے متعلق پوچھا جس کا میرال نے جواب دے دیا اور یہیں سے ان دونوں کی بات چیت کا آغاز ہوا. اس رات وہ بڑی دیر تک شہرام خان سے بات کرتی رہی. ہر میسج کی پیپ پر اس کا دل زور سے دھڑکتا تھا. یہ ایک انجانی سی کیفیت تھی. حالانکہ وہ اس سے صرف کلاس کی پڑھائی کے متعلق بات کر رہا تھا, اپنی فیملی کے متعلق بتا رہا تھا, اپنا ٹراما, اپنا بچپن جو اسے تنہائی میں گزارا. اور میرال سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ اس کی ساری باتیں کیوں سن رہی تھی. دونوں کے درمیان تیزی سے دوستی ہوئی تھی. یونی میں وہ اب بھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے, مگر گھر آتے وہ بےتابی سے اپنا موبائل اٹھا لیتی. ہم صرف نارمل سی تو باتیں کر رہے ہیں اور وہ میرا کلاس فیلو بھی تو ہے, اس میں کیا غلط ہے. اور وہ خود کو تسلیاں دے دی. اور صرف 1 مہینے بعد ہی جو پہلی دفعہ رات کے 1 بجے شہرام خان نے اس کے نمبر پر کال کی تھی تو وہ کتنی دیر تک سکرین کو دیکھتی رہی. دل زور سے دھڑکنے لگا. یہ میں کیا کر رہی ہوں, آخر وہ میرا لگتا کیا ہے. میرا آنکھوں میں سراسیمی پھیل گئی. نہ جانے کس طاقت کے ہاتھوں مجبور اس نے کال ریسیو کر کے کان سے لگائی. میرال جاگ رہی ہوں. دوسری جانب اپنی بھاری گمبھیر آواز میں بولا. میرال کا دل زور سے دھڑکا. عین اس لمحے تیزی سے دروازہ کھول کر نورین بیگم اندر داخل ہوئی تھی. موبائل میرال کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا. نورین بیگم اپنی پریشانی میں تھی. انہوں نے رات کے اس پیر بیٹی کو موبائل کے ساتھ جاگتے نہیں دیکھا تھا. میرال جلدی آؤ, تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا, انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے. وہ پریشانی میں سے اطلاع دیتے کمرے سے باہر نکل بھاگی تھی. اور میرال اس کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. موبائل یوں ہی زمین پر پڑا رہ گیا. وہ تیزی سے والدین کے کمرے کی طرف بھاگی تھی. رات کے اس پیر وہ جس طرح انہیں نزدیکی ہسپتال لائے گی وہی جانتی تھی. ان کی حالت سخت خراب تھی. سرجری کرنی ہوگی. اب یہ بل کاؤنٹر پر جمع کروا دیں. ڈاکٹر نے ایک لمبی چوڑی رقم پرچی پر لکھ کر میرال کی جانیں بڑھائی. وہ سن سی کھڑی رہ گئی. گھر میں کوئی قیمتی چیز نہیں تھی. جمع پونجی بھی بس چند ہزار روپے تھی. اپنے چچا کو فون لگاؤ, ماموں کو بھی کوئی تو پیسے دے دے گا. نورین بیگم پریشان ہو کر رونے لگی تھی. میرال کی آنکھوں میں آنسو اترے. ایک کے بعد ایک اس نے ماں کے موبائل سے ہر رشتہ دار کا نمبر ڈائل کر دیا. اول تو کسی نے فون اٹھایا ہی نہیں, اور جس نے اٹھایا اس نے پیسوں کا سنتے فون بند کر دیا. میرال کا دل ڈوبنے لگا. اور پھر تبھی اس نے اسٹاف کو یوسف علی صاحب کو ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے دیکھا. کہاں لے جا رہے ہیں آپ بابا جان کو؟ وہ گھبرا کر آگے بڑھی. سرجری کا وقت ہو گیا, انہیں آپریشن تھیٹر لے کر جا رہے ہیں.
ایک نرس نے اجلت میں جواب دیا۔ میرال ساکت رہ گئی۔ مگر میں نے تو پیسے جمع نہیں کروائے، سرجری کیسے ہوگی؟ سرد پڑتے وجود کے ساتھ وہ کاؤنٹر کی سمت بھاگی تھی۔ آپ کے والد کی سرجری کے پیسے ادا کر دیے گئے ہیں، بلکہ سارے ٹریٹمنٹ کا بل ایڈوانس میں دے دیا گیا ہے، کاؤنٹر والی لڑکی نے جواب دیا۔ وہ بے یقین ہوتے ہوئے پلٹی اور تبھی اسے وہ دکھائی دیا۔ بالکل اس کے پیچھے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ شہرام خان تھا۔ انکل ٹھیک ہو جائیں گے، میں نے بل پے کر دیا، تم ٹینشن مت لو، وہ اپنی اصلی مہربان آواز میں بولا تھا۔ نہ جانے میرال کو کیا ہوا، وہ یکدم اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھینک یو سو مچ شہرام، اگر آج تو میری مدد نہ کرتے تو پتہ نہیں بابا جان کو کیا ہو جاتا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شہرام نے آہستگی سے اس کا بازو تھاما۔ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، معمولی سی رقم تھی، تم اتنا پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ سکون سے کہہ رہا تھا۔ میرا آنسوں بھری نگاہیں اٹھائی ایمرجنسی میں آنے کے باوجود۔ وہ آج بھی مکمل حجاب میں تھی۔ تم نے تو کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں، تو پھر تم مجھ سے محبت کیسے کرتے ہو؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ شہرام خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ میں نے تمہاری صورت سے نہیں، تم سے محبت کی ہے، وہ جذبوں سے پر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میراث ساکت کھڑی رہ گئی اور پھر اس نے حیرت سے خود کو اپنا حجاب اتارتے دیکھا۔ شہرام خان کی نگاہ اس کے سفید بے داغ چہرے پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ بے حد حسین تھی، اتنا مکمل حسن اس نے کم ہی دیکھا تھا۔ سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، نقاب لگا لو، نظر چڑھاتے اس نے بمشکل یہی کہا تھا۔ میرال کو شرمندگی سی ہوئی، واپس نقاب لگاتے وہ آپریشن تھیٹر کے سامنے چلی آئی تھی۔ سرجری طویل تھی، مگر جب ڈاکٹر باہر نکلا اس نے یوسف صاحب کو خطرے سے باہر قرار دے دیا۔ وہ اللہ کی شکر گزار تھی اور اللہ کے بعد شہرام خان کی، جس نے اسے مشکل سے نکال لیا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ تھا کہ وہ پور پور اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ یوسف صاحب صحت مند ہو کر گھر آئے۔ نورین بیگم حیران تھی کہ اتنی بڑی رقم کس نے ادا کی، مگر وہ بات بنا گئی۔ یونیورسٹی کے کچھ دوستوں نے مل کر پیسے دے دیے تھے۔ نورین بیگم مطمئن ہو گئی، مگر وہ خود غیر مطمئن تھی۔ اس نے دوبارہ کبھی اپنی مدد کا ذکر نہیں کیا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ اس کے ساتھ معمولی بات چیت ہی کرتا تھا، اصل جذبے تو وہ موبائل کے ذریعے اس پر نچھاور کیا کرتا تھا۔ میرال نے جیتے ہوئے عائشہ کو اپنے اور اس کے تعلق کے بارے میں بتانا چاہا۔ عائشہ نے وہ غور اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ دیکھو میرال، تم اس کلاس کی نہیں ہو، مگر میں شہرام خان کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کی ہمدردی کو محبت سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ لڑکیاں اس کے لیے کسی ٹیشو پیپر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، وہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے، اس سے بھلائی کی توقع مت کرنا۔ عائشہ کی بات پر میرا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے بات گھما دی۔ میرا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، میں ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں خواہ بری باتیں پھیلاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اتنا برا نہ ہو۔ عائشہ کی بات پر خاموشی سے اس کا جائزہ لیتی رہی اور میرال کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ عائشہ نے شہرام خان کے متعلق کس طرح کی بات کی ہے۔ شہرام خان پر اس کا اعتبار بڑھ گیا تھا، اس لیے تو صرف ایک ہفتے بعد ہی جب شہرام نے اسے ریسٹورینٹ میں ملنے بلایا تو وہ بلا جھجک اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، وہ بے چینی سے بولی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ڈیڈ کبھی ایک کالج کے لیکچرار کی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ نہیں ہونے دیں گے، مگر میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بس ایک ہی صورت ہے کہ اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو میں ڈیڈ کو نکاح نامہ دکھا کر بلیک میل کر سکتا ہوں۔ شہرام خان کی بات پر وہ ساکت رہ گئی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی، یہ غلط ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا میرال، زندگی میں جب بھی کسی چیز کو میں نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہ یوں ہی میرے ہاتھ سے سرک جاتی ہے، اور دیکھو تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے نا؟ وہ تلخ انداز میں کہہ رہا تھا۔ میرال بے بس ہونے لگی۔ 2 مہینے ہو گئے ہمیں بات کرتے ہوئے، کیا میں نے یونیورسٹی میں کسی کو بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں؟ اور یہ سب کچھ غلط ہے، مگر نکاح تو جائز ہے نا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میرال سرتا پالرز اٹھا۔ میرال لرز اٹھی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر بری قسمت اس کے تعاقب میں تھی، اس لیے ہاں کر بیٹھی۔ اس کا اقرار سنتے ہی شہرام خان کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرال، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، جلد از جلد اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے تم جیسی لڑکی آج تک نہیں دیکھی، جس طرح تم خود کو ڈھانپ کر رکھتی ہو۔ تم بہت قیمتی ہو، ہر وقت تم حجاب لگا کر رکھتی ہو، تمہیں جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میری بیوی بن جاؤ گی تو بغیر کسی روک ٹوک کے تم پر اپنا حق تو جتا سکوں گا نا؟ وہ مخمور آواز میں کہہ رہا تھا۔ میرال کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، مگر وہ شہرام خان کی کسی بات کو انکار نہیں کر پا رہی تھی، یوں جیسے خود اس کا دل بھی شہرام خان کی ہمراہی کا خواہش مند ہو۔
شہرام خان نے چند دوستوں کی موجودگی میں اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. کتنے وقت بعد آپ اپنے گھر والوں کو میرے گھر لائیں گے؟ وہ شدید بے چین تھی. مولوی اور 2 گواہوں کو رخصت کر کے وہ پلٹا. منہ دکھائی کی بات نہیں کرو گی؟ وہ مسکرا رہا تھا. میرال بے چین ہونے لگی. یہ سب ضروری تو نہیں، میں گھر چلی جاتی ہوں. رخصتی کے بعد شہرام خان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا. اب تم میری بیوی ہو، مجھے روکنا مت. اس کی آواز گمبھیر تھی. یہ اپارٹمنٹ میں نے تمہارے نام کر دی ہے، یہ منہ دکھائی کا تحفہ ہے. اسے اپنے بازوں میں سمیٹتے وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا. پہلی دفعہ شہرام خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے گرد لپٹا حجاب اتار دیا تھا. وہ اس کے سامنے بے حجاب ہو گئی اور وہ خود کو آزاد کروانا چاہتی تھی. کچھ تو تھا جو غلط تھا، مگر اس کی گرفت میں وہ بے بس تھی. چند گھنٹوں بعد اس نے میرال کو اس کے گھر ڈراپ کر دیا تھا. وہ بنا کہے اس کی ہر بات کا خیال رکھ رہا تھا. اگلے ایک ہفتے وہ صرف گھر سے یونیورسٹی جاتی تھی اور وہ صرف آدھے گھنٹے بعد اسے یونیورسٹی سے اپارٹمنٹ لے جاتا. آخر یہ سب کب تک چلے گا؟ شہرام، یہ سب کچھ غلط ہے. میں امی اور ابو کو دھوکہ دے رہی ہوں. تم پلیز اپنے ڈیڈ کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجو. 5ویں روز وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی. گہری سانس لیتے شہرام نے اس کی سمت دیکھا. مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں جاتا ہوں. آج تم رکشے سے اپنے گھر چلی جانا. شرٹ کے بٹن بند کرتے وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا. میرال نے حیرت سے اسے جاتا دیکھا. آج سے پہلے تو اس نے کبھی اس طرح نہیں کیا تھا. خود کو سمیٹتے وہ واپس گھر چلی آئی تھی. چند دن وہ یونیورسٹی نہ جا سکی. طبیعت میں عجیب بوجھل پن سا تھا. شہرام نے بھی دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کیا. پتہ نہیں وہ کہاں بزی ہے. رات دیر تک وہ موبائل کی اسکرین سامنے رکھ کر بیٹھی رہتی اور آخرکار آج صبح جب اس نے گھبراتے ہوئے پریگنینسی ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو آیا تھا. وہ اپنی نشانی اس کے وجود پر چھوڑ چکا تھا. شہرام خان ہو تم؟ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ باتھ روم کے فرش پر بیٹھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. 2 ہفتوں میں شہرام نے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا. نمبر بند تھا اور کبھی آن ہوتا بھی تو اس کی کال ریسیو نہیں کرتا. اور اس کے پیچھے کیا راز تھا وہ رات جان گئی تھی. میں نے تم سے صرف اپنی بےزتی کا بدلہ لیا. تم جیسی حجابی لڑکیاں بھی اندر سے ویسے نکلتی ہو جیسے دوسری لڑکیاں. دولت پر مرنے والی. جاؤ جو کرنا ہے کر لو. میں نکاح کر رہا ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. شہرام خان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی. دونوں ہاتھ لبوں پر رکھ کر میرال نے اپنی چیخ کو اندر ہی گھوٹا تھا. اگلی صبح یوسف صاحب واپس آ گئے. انہوں نے پوچھا بھی کہ میرال یونیورسٹی نہیں گئی، مگر نورین بیگم نے بہانہ کر دیا. وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ سر منہ لپیٹ کر کمرے میں پڑی تھی. یونیورسٹی کا تو نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی. میرال، کیا بات ہے؟ آخر کب تک اندھیرا کیے پڑی رہو گی؟ نورین بیگم تیسرے دن فکر مند ہو کر اس سے پوچھنے آئی تھی. وہ جو بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اجڑے پجڑے انداز میں بیٹھی تھی. اسے سمجھ نہ آئے کہ ماں سے کیا بات کرے. میں تمہارے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے پیار سے میرال کے چہرے پر آئے بال ہٹائے تھے. نظر لگ گئی میری بچی کو اتنی حسین جو ہے. وہ زیر لب بڑبڑائے ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. میرال نے ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں جاتے دیکھا. اس نے اپنے ان والدین کو دھوکہ دیا تھا. کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے پاس پڑا موبائل اٹھایا. اسے کچھ تو کرنا ہی تھا. موبائل پر عائشہ کا نمبر ڈائل کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ساری کہانی سننے کے بعد عائشہ نے گہری سانس لی. میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ شہرام خان کی ہمدردی کو محبت مت سمجھو، اور اس وقت تو تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم اس سے مسلسل کانٹیکٹ میں تھی. پھر تم نے اس کے ساتھ چھپ کر نکاح بھی کر لیا اور اب تم پریگننٹ ہو، اور یہ سب تم مجھے اب بتا رہی ہو جب اس نے نکاح کر لیا ہوگا. عائشہ تعصب سے پوچھ رہی تھی. میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پتہ نہیں میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا. اس نے مجھے محبت کے نام پر دھوکہ دیا. میں حقیقت میں اس سے محبت کرنے لگی تھی. میں اسے اپنا سب سے بڑا مسیحا سمجھنے لگی تھی. یہ سب میں نے کیا کر دیا. وہ بے حال ہو رہی تھی. عائشہ نے دوسری جانب اپنا سر پکڑ لیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، میں کچھ کرتی ہوں. لیکن تمہیں اپنے امی ابو میں سے کسی ایک کو تو حقیقت بتانی پڑے گی. اگر میں تمہارا ابارشن کروانے کے لیے تمہیں ہاسپٹل لے کر جاؤں گی تب بھی تو کسی کو ساتھ جانا ہی پڑے گا نا. عائشہ نے اس سے ایک راز سمجھائی تھی اور وہ سر سے لے کر پیر تک لرز اٹھی. اپنے کرموں کی داستان اپنے والدین کو کیسے سناتی؟ ابارشن میں کیسے کراؤں؟ یہ تو گناہ ہے نا. وہ کام کر بولی تھی. دوسری جانب عائشہ خاموش رہ گئی. جب شہرام خان اس بات سے مکر گیا کہ اس نے تم سے نکاح کیا تھا تو وہ تمہیں اپنائے گا بھی نہیں، تو تم پھر اس بچے کا کیا کرو گی؟ سب کی نظروں میں تو تم کنواری ہو، نکاح نامہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. جانتی ہوں کنواری ماؤں کا اس زمانے میں کیا حشر کیا جاتا ہے. عائشہ کی بات کسی کوڑے کی طرح میرال کے وجود پر لگی، جیسے ساری نمازیں حجاب سب ضائع ہوتا ہوا محسوس ہوا. وہ تو عام لڑکیوں سے بھی گئی گزری نکلی تھی.
یہ لو میرال، میں تمہارے لیے سوپ لے آئی ہوں۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور نورین بیگم اندر داخل ہوئی۔ فون میرال کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ امی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آخرکار اس نے ہمت کر ہی لی۔ نورین بیگم کے دل میں انجانے سے خدشے ہلکوڑے لینے لگے۔ وہ اتنی بھی انجان نہ تھی۔ بیٹی کی بگڑتی حالت اور مسلسل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کچھ تو سمجھ ہی گئی تھی۔ کیا بات ہے، میرا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ امی، میں پریگننٹ ہوں۔ میں نے یوں ہی میں ایک لڑکی کے ساتھ چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے میں اس کے ساتھ اس کے دیے ہوئے اپارٹمنٹ میں جاتی رہی ہوں۔ وہی لڑکا جس نے ابو کے ہارٹ اٹیک پر پیسے دیے تھے، پر اب اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کل رات کو اس کا نکاح تھا۔ لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے ماں کے سامنے اقرار کیا تھا۔ میرال، یہ کہہ رہی ہو؟ نورین بیگم ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ میرال نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید مزید بھی کچھ کہتی مگر باہر دھرام کی آواز آئی۔ نورین بیگم گھبرا کر باہر کی سمت لپکی اور میرال وہ بھی رونا بھول کر یکدم باہر آئی تھی، اور باہر آتے اس کے لبوں سے ایک دل دوز چیخ نکلی۔ یوسف صاحب اپنے سینے پر ہاتھ رکھے زمین پر گرے پڑے تھے۔ ان کی اٹھی ہوئی نگاہیں میرال کی جانب تھی۔ میرال کا چہرہ سفید پڑتا چلا گیا۔ انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ ڈاکٹر کو فون کرو میرال، کچھ تو کرو، تمہارا باپ مر رہا ہے، تمہارے کیے گئے گناہ نے تمہارے باپ کو کھا لیا میرال۔ نورین بیگم دہائیاں دے رہی تھی اور وہ بے جان لاش طرح دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ ماں کو کیا بتاتی، کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یوسف صاحب کی بے نور آنکھیں وہ دیکھ چکی تھی، وہ مر چکے تھے۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا تھا۔ نورین بیگم نے کسی کو بلایا، کیسے یوسف صاحب کو ہسپتال پہنچایا گیا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ یوں ہی ٹھنڈی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ یوسف صاحب کی لاش گھر واپس آئی اور کئی رشتہ دار بھی، مگر وہ وہاں سے نہ ہٹی۔ نورین بیگم نے بھی اپنے لبوں کو سی لیا تھا۔ فکر مت کرو میرال، کچھ نہیں ہوگا۔ سوم کے بعد میں تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گی۔ میں نے ایک جاننے والے سے بات کر لی ہے، خاموشی سے اس بچے کو ابارٹ کروا دیں گے۔ عائشہ اس سے ملنے آئی تھی، اپنے ساتھ لگاتے اس نے میرال کو تسلی دی۔ وہ پھر بھی ساکت بیٹھی رہی۔ کتنا نقصان کیا تھا اسے اس شخص نے میرال کا محبت کے نام پر کہ وہ کبھی اس نقصان کا ہرجانہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ریسٹورینٹ میں بیٹھے شہرام خان کی پرسوچ نگاہیں سامنے جمی تھیں جب کھلے دروازے سے ہمایوں اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے یار، ساری ریکارڈنگز اس کے اندر موجود ہیں۔ میرال کی تجھ سے بات چیت، تم دونوں کا نکاح اور اس روز تمہارے نکاح والے دن شادی ہال میں آ کر اس کا اقرار کرنا، لیکن تم نے یہ سب یونیورسٹی میں ہر اسٹوڈنٹ کو دینے سے منع کیوں کر دیا؟ ہمایوں کی نظر میں الجھن تھی۔ شہرام خان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ سب مت کرو، وہ ابھی تک میرے نکاح میں ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ہمایوں سے USB واپس لے لی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ شہرام، اس روز تم نے اپنے نکاح سے بھی انکار کر دیا۔ نبیہ کو کتنا صدمہ لگا اور تب سے اب تک تم اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ آخر تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہمایوں کی بات پر وہ بری طرح سے چڑ گیا۔ کچھ نہیں سوچ رہا میں۔ میرال کا بتاؤ، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ عائشہ سے اس کے بارے میں پوچھ کر مجھے بتانا۔ شہرام خان کی نگاہیں کہیں اور جمی تھیں اور اس کا لہجہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کرسی پر بیٹھے ہمایوں نے گہری سانس لی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ عائشہ بتا رہی تھی کہ وہ پریگننٹ بھی ہے، کچھ روز میں شاید اس کا ابارشن کروانے لے جائے گی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا۔ کیا کہا تم نے میرال؟ کیا اس کے انداز میں عجلت تھی۔ ہمایوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پریگننٹ ہے وہ یار، ظاہر ہے تم اسے اپارٹمنٹ میں لے کر جاتے رہے ہو، نکاح کیا تھا تم نے اس سے، بچہ ہونا تو نارمل سی بات ہے نا، لیکن عائشہ سب سنبھال لے گی، تم فکر مت کرو، وہ اس کی اچھی دوست ہے۔ شہرام خان کو اپنا وجود زلزلوں کی زد میں آتا محسوس ہوا۔ برباد ہو جاؤ گے تم شہرام خان۔ سنہری آنکھیں جو آنسوں سے لبریز تھیں ایک دم اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی۔ چابی اٹھاتا وہ باہر کی سمت لپکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہمایوں نے اس سے پیچھے سے آواز دی۔ پتا نہیں، میں خود کچھ بھی نہیں جانتا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ اندھا دھند سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ وہ لڑکی جس نے پہلے سے دن ان ناگوار نظروں سے دیکھا تھا، اس لڑکی نے اسے کھلا چیلنج دیا تھا کہ اس کی غیرت پر یہ تازیانہ تھا۔ بھلا وہ حجاب میں ڈھکی چھپی لڑکی حجاب اتروا دے تو مان جائیں گے۔ وہ خود کو کیا سمجھتی تھی؟ تو یونیورسٹی کا بے تاج بادشاہ ہمایوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ صرف حجاب کیوں، میں مزید بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، اس نے دعویٰ کیا تھا، اور سارے دوست حیران رہ گئے، مگر حیران تو اصل میں وہ اس وقت ہوئے تھے جب اس نے اپنے وعدے کو حقیقت میں رنگ دیا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ ایک لڑکی جس نے مجھ پر بھروسہ کیا، جس نے مجھ سے محبت کی، مجھ سے نکاح کیا، اور میں نے اسے زمانے بھر میں رسوا کر دیا، پر مجھے اب یہ گلٹ کیوں ہو رہا ہے؟ سگریٹ سلگاتے اس نے اپنا موبائل نکالا۔ میرال کی پرانی چیٹس میں اس نے ایک تصویر ایک دفعہ شہرام کو بھیجی تھی۔
मुझे तुम पर भरोसा है, प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़ना। वो नाजुक सी लड़की मुझे अपना मसीहा समझती थी और मैंने इसके साथ क्या किया। मोबाइल बंद करके इसने डैशबोर्ड पर फेंका और गाड़ी का रुख अपने घर की जानिब कर लिया था। वो बड़ा अजीमुल शान घर जिसमें इसे कभी सुकून नहीं मिला था। थके थके अंदाज में वो घर में दाखिल हुआ। रात के 2 बज रहे थे। आगे तुम घर वापस? वक्त देखा यूनिवर्सिटी से तुम्हारी शिकायतों पर शिकायत आ रही है। निकाह करने की ख्वाहिश तुम्हारी अपनी थी और निकाह वाले दिन तुमने इनकार कर दिया। जानते हो नबिया के बाप ने क्या किया? धमकियां दी हैं मुझे, बिजनेस सर्कल में मेरा जीना हराम कर दिया इसने। आखिर तुम चाहते क्या हो शहराम? ये गरजदार आवाज इसके बाप जुबैर अली खान की थी। शहराम ने पलटने की भी जरूरत महसूस नहीं की। और तो और आपको मेरा ख्याल आ गया। आपको पता है मैं कितने साल का हूँ? 2 रोज पहले मेरी 27वीं सालगिरह गुजरी है, मगर आपको वो भी याद नहीं होगी ना, क्योंकि मेरा वजूद आपके लिए एक दिल बहलाने वाले खिलौने से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। बिजनेस, दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात, पॉलिटिक्स क्या है जो आपको पसंद नहीं? सब कुछ पसंद है, सब आपकी जिंदगी का हिस्सा है। बस अगर कुछ नहीं है तो वो हूं मैं किसी रद्दी में पड़े हुए कागज की तरह इस घर में रुलता फिर रहा हूं। जब से मैं पैदा हुआ हूं, मुड़कर इसने कटेली निगाह अपने बाप पर डाली थी। जुबैर अली खान ने सर झटका। बस करो अपनी ये बातें, आखिर कब तक यूं मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते रहोगे? शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, बैंक बैलेंस से तुम्हारे नाम पर, सारा बिजनेस तुम्हारा ही तो है। वो मजीद भी कुछ कहते मगर शहराम ने हाथ उठाकर इन्हें खामोश कर दिया। बस कर दें डैड, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ज़हनी सुकून भी बहुत कुछ होता है जो मुझे इस घर में कभी नहीं मिला। मॉम मुझे छोड़कर चली गई, तब आपने मुझे संभाल लेते। कि आपको मैं कभी इस काबिल नहीं नजर आया कि मुझे अपना प्यार देते? शहराम खान का लहजा टूटा हुआ था। जुबैर अली खान ने बेजारी बुरी निगाह इस पर डाली। तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। और वो लड़की का क्या चक्कर है? वो निकाह वाली लड़की, अगर क्या कुछ किया इसके साथ तो चंद पैसे देकर इसे फारिग करो, वरना मैं अपने आदमियों से कहकर इसे कहीं ठिकाने लगवा दूंगा। तुम्हारी इन उल्टी सीधी हरकतों की वजह से मेरा सियासत में इमेज मुतासर हो रहा है। वो एकदम अपने बाप की सिमत लपका था। दोनों हाथों से इसने जुबैर अली खान का गिरबान पकड़ा। कुछ नहीं करेंगे आप इसके साथ, वो मेरी बीवी है। वो सच कह रही थी, निकाह किया है मैंने इसके साथ। अगर आपने या आपके आदमियों ने इसे उंगली लगाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके लहजे से आग की लपेटें उठ रही थी। जुबैर अली खान का रंग फक हुआ। खुशहराम खान भी एक लम्हे के लिए साकित रह गया। बाप का गिरबान छोड़ते हुए 2 कदम पीछे हटा। मिराल के नाम पर की जाने वाली बात इसे किसी ताजियाने की तरह लगी थी। सारी बात वाज़ेह हो गई थी। इसे मिराल से मोहब्बत थी और यह मोहब्बत कोई ढोंग या दिखावा नहीं था। वो सच में इसे चाहता था। तुम्हें वो 2 कोड़ी की लड़की मिली थी निकाह करने के लिए। अगर तुमने यही सब करना है तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा। वो चला रहे थे। शहराम खान पलटकर अपने कमरे की सिमत बढ़ गया। आप मुझे आग कर दीजिए, क्योंकि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं पूरी दुनिया के सामने इसे ऑन करूंगा। मैं अपनी गलतियों को सुधार दूंगा। आपने मुझे ठुकराया था, मगर मैं अपने बच्चे को नहीं ठुकराऊंगा। मैं इसे अपनाऊंगा जरूर। वो 2 टोक अंदाज में पलट कर अपने कमरे की सिमत चला गया था। इसने फैसला कर लिया था कि जो बचपन इससे मिला था वो अपने बच्चे को देने वाला नहीं था। मगर क्या मिराल इसे माफ करने वाली थी? वो जानता था वो इसे कभी माफ नहीं करेगी। जितना बड़ा धोखा, जितनी जिल्लत और रुसवाई मैंने तुम्हें दी है मिराल, तो मुझे जान से भी मार दो तो तुम्हारा हक बनता है। मोबाइल हाथ में लिए बस खामोश बैठा था। अगले 2 दिन वो उसके घर के बाहर कुछ फासले पर अपनी गाड़ी पार्क की बैठा रहा। यूसुफ साहब का सोइम हुआ तो उसने आयशा को फोन किया। मिराल कैसी है? इसकी बात का जवाब में वो खामोश रहती थी। मैं इसे हॉस्पिटल ले आई हूँ। इसकी अम्मी को भी प्रेगनेंसी का पता चल गया है। मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, इसलिए मैं इसका अबॉर्शन करवा दूंगी। तुम टेंशन मत लो। आयशा ने कटीले अंदाज में बात मुकम्मल की। मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ। शहराम की संजीदा आवाज पर आयशा ने हैरत से मोबाइल की स्क्रीन की सिमत देखा, मगर वो इस बिगड़े हुए अमीरजादे से उलझना नहीं चाहती थी। क्या पता बिल क्लियर करना चाहता हो। इसने हॉस्पिटल का नाम शहराम खान को बता दिया। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी मिराल की आंखें खुश्क थीं। डॉक्टर के आने में कुछ वक्त बाकी था। वो अपनी मां से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। हालांकि नौरीन बेगम ने इससे कुछ कहा भी ना था। स्टाफ ने आकर इसका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया था। नौरीन बेगम कमरे से बाहर चली गई थी। मिराल को अंदाजा हुआ कि कमरे में गैर मामूली खामोशी थी। शायद आयशा भी कहीं बाहर चली गई थी। फिर किसी मुस्कुराहट इसके लबों पर आ ठहरी। काश के खुदकुशी करना हराम ना होता। इस चेहरे को अपने लोगों से क्या छुपाऊंगी जो छुपाने लायक ही नहीं रहा। इसकी सोचें इसे जख्मी कर रही थी जब कमरे में भारी कदमों की चाप पैदा हुई। शायद डॉक्टर आ गई। मिराल ने सख्ती से अपनी आंखें बंद की थीं। ये मेरी मिसेज है, मिराल शहराम खान। किसी गलतफहमी की बुनियाद पर ये यहाँ आई हैं। मैं अपने बच्चे को
एबॉर्ट नहीं करवाना चाहती, जानी पहचानी आवाज थी। मिराल ने एक झटके से आंखें खोली। वो दुश्मन जान सामने खड़ा था, डॉक्टर से मुखातिब था। डॉक्टर ने हैरत से मिराल और फिर शहराम खान को देखा। वो एक झटके से उठ बैठी। तुम यहाँ क्यों आए हो? और वो बेआवाज बोली थी। शहराम खान मुड़कर इसकी तरफ आया। जो कुछ मैंने किया, इसकी सजा इस मासूम जान को मत दो। मैंने तुमसे निकाह किया था, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। इस पूरी दुनिया के सामने जितनी जिल्लत मैंने तुम्हें दी है, मैं वो सारी जिल्लत तुम्हारे वजूद से चुन लूंगा। तुम्हें इज्जत दूंगा। इस बच्चे को भी मेरा बच्चा है। मैंने बहुत बड़ा बुरा बचपन देखा है मिराल। इस बचपन ने मेरी शख्सियत को तोड़ फोड़ कर रख दिया। बदला, अना, घमंड, ये मेरी शख्सियत का खासा बन गए। मैं बिल्कुल अपने आप को डिफेंड नहीं करा। जो कुछ मैंने किया वो गलत था। मैं इंतहाई गिरा हुआ इंसान हूं, मगर मेरे किए हुए की सजा मेरे बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। वो खुद पर जब्त करके कह रहा था। एक आंसू इसकी आंख से टूट कर गिरा। मिराल ने पहली दफा किसी मर्द को रोते देखा था। मेरी वजह से तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया। तुम्हें लोगों के सामने जिल्लत उठानी पड़ी। मुझे माफ कर दो। इसने एकदम अपने दोनों हाथ मिराल के सामने जोड़ दिए थे। इसके साकित वजूद को एक झटका लगा। चले जब यहां से मेरे और तुम्हारे दरमियान अब कुछ नहीं बचा, गिलोगिर आवाज में कहते मिराल अपना रुख मोड़ लिया। वो भी आवाज आंसुओं से रोता रहा। पता नहीं वो अपने गुनाहों पर रो रहा था या अपनी महरूमियों पर। डॉक्टर कमरे से बाहर निकल कर चली गई थी। आखिर वो अपनी जगह से उठा। कोई भी फैसला करने से पहले ये देख लो कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तो मुझे माफ कर सकती हो। हम अपने बच्चे को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। ये देखो। इसने अपनी जैकेट की जेब से कार्ड निकालकर मिराल के सामने रखा। बरसती आंखों के साथ मिराल ने इस कार्ड को देखा। वो एक शादी कार्ड था जिस पर दुल्हा और दुल्हन के नामों की जगह इन दोनों के नाम दर्ज थे। मैं तुम्हारे साथ रुखसती का ऐलान कर रहा हूँ। इस पूरे शहर के सामने, अपने डैड के सामने मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। मैं कार्ड अपने पूरे खानदान और पूरे शहर में बांट चुका हूँ। मैं अब अपनी गलतियों का इतराफ करूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। वो बेबसा हुआ। मैं तुम्हें कैसे मनाऊं मिराल? मैं तुम्हें कैसे कहूं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मगर तुम तो अच्छी हो ना, तुम तो नेक हो ना, तुम तो अल्लाह के करीब हो। तुम मुझे बचा सकती हो। तुम मुझे बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं गलत काम छोड़ दूंगा। वादा करता हूँ। मुझे कोई बताने वाला था ही नहीं, तो मैं कैसे अच्छे काम करता? मुझे कैसे तुम्हारी कदर पता चलती? इसने आगे बढ़कर मिराल के दोनों हाथ थाम लिए और इसकी आंखों के मियाँ इसके लहजे में उतर आई। मिराल अपने हाथ वापस ना खींच सकी। इसे माफ कर दो बेटा, ये तुम दोनों के लिए बेहतर है। नौरीन बेगम की संजीदा आवाज कमरे में गूंजी थी। मिराल ने नजरें उठाकर माँ को देखा। तुम प्रेग्नेंट हो। अगर प्रेग्नेंट ना होती तो बात दूसरी थी, लेकिन अब एक मासूम जान का सवाल है। तुम दोनों ने गलती की है। अपने अपने वालिदैन के इल्म में लाए बगैर निकाह करना चाहे। मोहब्बत के निकाह क्यों ना हो, इसका अंजाम यही होता है। अब बेहतर यही है कि अपनी गलतियों को सुधार लो। इन्होंने इंतहाई मतानत से जवाब दिया था। लेकिन अबू मिराल सिसक उठी। नौरीन बेगम ने अपने आंसू पोंछे। इनकी मौत इस तरह से लिखी थी। तुम खुद पर पछतावा तारी मत करो। तुम खुश रहोगी तो इनकी रूह भी खुश रहेगी। इन्होंने आगे बढ़कर मिराल को अपने साथ लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। जख्म बहुत गहरे थे। बाप की मौत का सदमा आसान नहीं था, मगर एक और जान की जिम्मेदारी इस पर थी। वो अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई। मगर शायद इसकी कहानी में यही लिखा था। 2 रोज बाद शहर भर के मीडिया के सामने इसने दुल्हन बनी मिराल का हाथ थामा था। हम दोनों का निकाह पहले हो चुका है, मगर अब मैं सबके सामने अपने निकाह को डिस्क्लोज कर रहा हूँ। मुझे खबर है कि मेरी बीवी हिजाब करती है। ये इसका हक है और इसकी यही बात मुझे बहुत पसंद है। वो बाकी सबसे मुख्तलिफ है और सबसे ज्यादा कीमती भी। वो फखर अंदाज में इसका तारुफ करवा रहा था। शादी के खूबसूरत जोड़े के ऊपर भी इसने इंतहाई खूबसूरती से हिजाब सर के इर्द गिर्द लपेट रखा था। जुबैर अली खान ना चाहते हुए भी इस शादी में शरीक हुए थे। इनके सारे बिजनेस का इकलौता वारिस वही था और अपने बेटे से वो बिगाड़ना नहीं चाहते थे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने रश्क से मिराल को देखा था। वो चेहरा जिस पर कल तक इसके लिए तंज भरी हंसी थी, आज वहां रश्क था। वो शहराम खान की दुल्हन बन गई थी। वो शहराम खान जिससे पाने के लिए हर कोई दिल ही दिल में दुआ किया करता था। क्या ये सब ठीक हो गया? इसने हैरत से अपने साथ खड़े शहराम खान को देखा, जिसने अपना वादा पूरा किया था। मजबूती से मिराल का हाथ थामे वो इसकी सिमत मुड़ा। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है मिराल, मुझे माफ करके, और मेरा तुमसे वादा है मैं कभी तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। वो दिल से मुस्कुरा रहा था और इस सारे अरसे में पहली दफा मिराल खिलकर मुस्कुराई थी। इसके सुनहरी आंखें एक दफा फिर जगमगा उठी। फोटोग्राफर दरादर इनकी तस्वीरें खींच रहा था। वो दोनों साथ में खड़े हुए चांद और सूरज की जोड़ी लग रहे थे।
دونوں کے چہرے مطمئن تھے، اپنی آزمائش سے گزر کر وہ دونوں ایک ساتھ تھے اور اب کی بار ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت تھی۔ اخباروں میں لگنے والی 6 سرخیاں تیار تھیں۔ معراج ذلت کی گھڑے سے نکل آئی تھی۔ قسمت اس پر ایک دفعہ پھر مہربان تھی اور اس بار خوشیوں کی یہ چال